بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ وہ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے نیچے اترا تو اسے احساس تک نہیں ہوا کہ کوئی سامنے والے کمرے کی ادھ کھلی کھڑکی میں کھڑا اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ مگن سے انداز میں وہ سیٹی بجاتے داخلی دروازے کی سمت بڑھا تھا۔ لاؤنج خالی تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے والے بند دروازے کی طرف دیکھا، پھر لاؤنج والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، اور جب وہ سیڑھیوں کے آخری قدم پر تھا تو سامنے دروازہ کھول کر وہ باہر آ گئی تھیں۔ چاند دھپ دھپ کی آواز کی سمت ان کا دھیان گیا تھا۔ ان کے منہ سے حیرت بری سرسراتی آواز نکلی اور ساتھ ہی ان کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ چلا گیا نا اپنی سگی کے پاس پہلے، میرا کمرہ یہاں پہلے آتا ہے، میں بڑی ہوں، میرا درجہ بڑا ہے، اسے میرے پاس پہلے آنا چاہیے تھا۔ ویسے تو بڑی امی کہتی اس کا منہ سوکھتا ہے، مگر جاتا اسی کے پاس ہے۔ یہاں ہی تو سگی سوتیلی کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ گلوگیر لہجے اور آنسوؤں بری آواز میں وہ بڑبڑاتی ہوئی خفا خفا اپنے کمرے سے نکل کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھیں۔ اتنی دیر میرے پاس تو کبھی نہیں بیٹھا، گھنٹہ بھر سے سگی کے گھٹنے سے جڑا بیٹھا ہے۔ میں خود جا کر اسے دیکھتی ہوں۔ مزید برداشت کی ہمت نہ تھی تو حوصلہ انہوں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ یہ سیڑھیاں وہ کبھی بھی چڑھنا نہیں چاہتی تھیں، اوپر والے پورشن میں رہنے والی ہستی کی وجہ سے۔ انہوں نے دوسرا قدم دوسری سیڑھی پر رکھا۔ چاند بڑی تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ بڑی امی پہلے سٹیپ پر کھڑی بطول فاطمہ کو دیکھ کر تیزی سے اترتا ہوا ٹھٹکا تھا۔ بطول نے فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے اور ناراضگی سے واپس مڑ کر اسی صوفے پر جا بیٹھی تھیں جہاں سے اٹھی تھیں۔ بڑی امی میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا۔ چاند ان کے ہر انداز کو پہچانتا تھا۔ کیوں میرے پاس کیوں آ رہے تھے؟ انہوں نے بچوں جیسی معصومیت سے خفگی ظاہر کی تو چاند نے بے ساختہ محبت سے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ بیٹا اپنی ماں کے پاس کیوں آتا ہے کوئی؟ بڑی امی جان ہٹو، مسکا مت لگاؤ، بیٹا جس کا ہے اسی کے پاس پہلے جاتا ہے، میں کیا لگتی ہوں تمہاری؟ انہوں نے اس کی باہیں چٹک کر دور ہٹانا چاہا تھا، مگر چاند کی مضبوط گرفت سے نکلنا اتنا آسان نہ تھا، اس لیے محض کسمسا کر رہ گئی تھیں۔ بڑی امی، چاند دکھ سے کراہا تھا، آپ میری کیا لگتی ہیں اور میرے لیے کیا ہیں، آپ کو اچھی طرح علم ہے۔ آپ یقین کریں آپ کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر ہی میں اوپر گیا تھا۔ آپ کے آرام کا وقت ہے نا، ورنہ آج تک میں آپ سے ملے بغیر ماما سے ملنے کبھی نہیں گیا۔ میں نے کبھی آپ کو سوتیلی ماں اور ماما کو سگی ماں سمجھا ہی نہیں، بس آپ دونوں ہی میری مائیں ہیں۔ ارے واہ تیری موم! بڑی امی نے موم کو دانتوں تلے پیسا تھا۔ اس نے تو تجھے صرف پیدا کیا ہے، پالا پوسا تو میں نے ہی ہے نا، اتنا سا تھا تو۔ انہوں نے ہاتھ سے بالشت کا اشارہ کیا تھا۔ جب میں دن رات تجھے سنبھالتی تھی اور وہ تیری ماں تو تجھے نوکرانی کے سپرد کر کے کام پر چلی جاتی تھی۔ اسے تو درزیوں کی دکانوں کے فیتے کاٹنے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ بوتیکس، بڑی امی، ماما بوتیکس کی افتتاح کرتی تھیں۔ چاند نے گھبرا کر ان کی وضاحت کی تھی۔ ارے ہاں وہی، سلتے تو وہاں بھی کپڑے ہی ہیں نا، اب درزی کی دکان بولو یا بوتیکس۔ بڑی امی نے سونے کی چوڑیوں سے بھرا ہوا بازو زور سے ہلایا تو وہ چھن چھن بج اٹھی تھیں۔ چاند ان کی بات پر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ شکر ہے ماما نے یہ بات نہیں سنی، ورنہ ان کا موڈ بحال کرنے میں کئی دن گزر جاتے۔ بڑی امی میں جانتا ہوں، میں نے خود کو آپ کی آغوش میں دیکھا ہے زیادہ اور ماما کی گود میں کم۔ ہاں یہی تو کہتی ہوں کہ میری محبت تمہاری ماں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ بڑی اماں میں جانتا ہوں، محبت اپنا آپ منواتی ہے اور آپ کی ممتا بڑی آغوش کی محبت تو کسی اظہار کی محتاج ہی نہیں ہے۔ چاند اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھی اور انہوں نے بھی اس کی سلکی سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کر دی تھیں۔ چاند کے روم روم میں سکون اتر آیا تھا۔ چندو! سیڑھیوں پر رملہ کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ ماما کے چہرے پر ناپسندیدگی کی ہلکی سی لہر اسے اتنی دور سے بھی نظر آ گئی تھی۔ موکن کا جلاپا، اپر کلاس سے تعلق رکھنے والی اعلیٰ تعلیم یافتہ فرفر انگریزی بولنے والی اور مشہور سوشل ورکر، مگر عورت ہوتی ہے، چاند اکثر اپنی ماما کو دیکھ کر سوچتا تھا۔ بطول فاطمہ میرپور خاص کے دور دراز گاؤں کے وڈیرے جمال بلوچ کی اکلوتی بیٹی، سیدھی سادی اور ان پڑھ خاندانی روایات
کے مطابق اپنے ماموزاد فاروق حسن سے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ انتہائی اسمارٹ اور کامیاب بزنس مین تھے، شادی ہوئی تو گاؤں سے اٹھ کر شہر آ گئیں، مگر 26 سالہ شہری زندگی نے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ وہ ہنوز گوٹ شاہ جمال کی بطول فاطمہ تھیں، گاؤں والے روایتی کپڑے اور ڈھیر سارا زیور پہننے والی۔ ہائے ہائے، کتنی دفعہ تجھے بولا ہے کہ چاند کو چندو نہ کہا کر۔ ہم نے دوسری جماعت کی اردو کی کتاب میں کہانی پڑھی تھی، دھوبی کا گھوڑا چندو۔ جب تم پتر کو بلاتی ہو تو مجھے دھوبی کا گھوڑا یاد آ جاتا ہے۔ بڑی امی کی بات پر اسے بہت ہنسی آئی تھی، مگر ماما کے ماتھے کی شکنوں کو دیکھ کر برداشت کر گیا تھا۔ زیر لب بڑبڑائی تھیں، یقیناً ہائی فائی انگریزی میں بڑی امی کی جہالت کو نشانہ بنایا گیا ہوگا۔ تمہارے ڈیڈی آ رہے ہیں، ابھی کہیں مت جانا، ڈنر پر انہوں نے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ ماما اسے آرڈر دے کر سیدھا کچن میں جا چکی تھی۔ توبہ استغفار! چاند پتر، اپنی ماں کو سمجھایا کر، اس بڑھاپے میں ایسے کپڑے چھوٹے بڑے اور اتنی اونچی ہیل والی جوتی پہن کر گھومتی پھرتی ہیں، خدا نخواستہ گر پڑ گئی تو بڑھاپے کی چوٹ صحیح بھی نہیں ہوگی۔ بڑی امی کے تبصرے پر اس نے دل کھول کر کہکا لگایا تھا، بڑی امی پلیز ماما کے سامنے ایسی بات مت کرنا، ورنہ وہ، جانتی ہوں بہت غصہ آتا ہے اسے، خود کو جوان بچی سمجھتی ہے نا، مگر بال رنگنے اور یہ فیشنی کپڑے پہننے سے عمر چھپ نہیں جاتی۔ اچھا کیا عمر ہوگی ماما کی؟ وہ مزے لے کر پوچھتا اور وہ فوراً دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر حساب لگانے لگتی۔ ان کی گنتی چاند کو بہت مزہ دیتی تھی۔ تمہاری عمر 25 سال ہے، جب تم پیدا ہوئے تو تمہاری ماں کی شادی کو 1.5 سال ہوا تھا، اور اس وقت اس کی اپنی عمر تقریباً 23-24 سال ہوگی۔ حالانکہ وہ تو کہتی ہے 20-21 سال کی تھی، مگر یہ جھوٹ بولتی ہے۔ بندہ اتنی جماعتیں پڑھے، دونوں ہاتھ سے اشارہ، اور صرف 20 کی ہو تو کتنی عمر ہوئی کل ملا کر؟ وہ چاند سے پوچھتی تھیں تو وہ موبائل نکال کر جمع تفریح کرنے لگتا۔ ویسے بڑی امی، آپ کی عمر شادی کے وقت کتنی تھی؟ میری عمر 15 سال تھی۔ ہمارے یہاں بہت چھوٹی عمر میں شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ کسی لڑکی کی عمر 20 سال سے اوپر ہو جاتی تو اسے بوڑھی کہنے لگتے تھے لوگ۔ مائی گاڈ! وہ سر تھام لیتا، صرف 20 سال تو اور کیا، تیری ماں میری ہی ہم عمر ہے، مگر مجھ سے چھوٹی بنتی ہے۔ خیر بن جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ وہ سر پر دوپٹہ جما کر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتی۔ میں نے تیرے لیے دیسی گھی میں تل کر دیسی ککڑ پکایا ہے، انہوں نے چاند کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے حد لاڈ سے کہا تو چاند کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ دیکھ تو کتنا کمزور ہو گیا ہے، تو فاقے کر کے بیڑا غرق کر لیا ہے اپنا، ایکسرسائز کرتا ہے اور کھاتا کچھ بھی نہیں۔ اب میں تجھے کھلاؤں گی خود اپنے ہاتھوں سے، تیرے لیے روزانہ کھانا بنایا کروں گی۔ گوٹ سے 5 کلو دیسی گھی اور 10 دیسی مرغے منگوائے ہیں میں نے تیرے لیے، روز ایک۔ بڑی امی، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اسے لگا اس کے پیٹ میں مدہانی سی گھوم گئی ہے۔ اس نے پیٹ پکڑ کر دہائی دی تھی، بطول کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ہائے میں مر گئی، اتنی سخت محنت کرتا ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں، کمزور ہو گئی۔ میرے پتر کو میں قربان جاؤں۔ اب تیرا ناشتہ بھی میں خود بنایا کروں گی، مکھن والے پراٹھے کی چوری دودھ کے ساتھ، یہ جو تیری ماں تجھے سوکھی ہوئی ڈبل روٹی کے 2 ٹکڑے اور 1 انڈا دیتی ہے نا، اس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہو رہی ہے۔ رنگ پیلا زرد ہو گیا ہے میرے لال کا۔ چاند کو لگا اب وہ واقعی بے ہوش ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد ناشتہ بھی بڑی امی کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ میں پانی پی لوں بڑی امی؟ وہ کرایا۔ ہاں پی لو، بلکہ خالی پیٹ مت پینا، ٹھہر جا، میں اصلی عرق گلاب اور شربت ملا کر لاتی ہوں، ٹھنڈا اور طاقت بخش ہوتا ہے، دل و دماغ کو بھی سکون دیتا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر کمرے میں گئی تھی جسے انہوں نے چھوٹا گوٹھ شاہ جمال بنا رکھا تھا۔ ان کے وہاں سے نکلتے ہی وہ فوراً وہاں سے کھسکا، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لینے آیا تو ماما کچن میں فہیم پر برس رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا تم چاند کے لیے آج چائنیز بنانا، اسے چائنیز پسند ہے۔ میں بنا رہا تھا میم، مگر وہ بڑی بیگم صاحبہ نے کہا کہ چاند کے لیے ایسی فضول چیزیں پکانے کی ضرورت نہیں، دیسی گھی میں دیسی مرغی پکاؤ۔ واٹ؟ دیسی گھی؟ مائی گاڈ، یہ عورت تو میرے بیٹے کو اس کی اسمارٹنیس کا بیڑا غرق کر دے گی۔ ماما نے سر تھام لیا تھا۔ اور صاحب کے لیے کیا کھانا بنایا ہے؟ ان کے لیے بھی بڑی بیگم صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ وہ بھی یہی کھائیں گے۔ واٹ؟ دماغ خراب ہے اس جاہل کا، پیشنٹ کو ہائی کولیسٹرول کھانا۔ گاڈ، میں کیا کروں، اس جاہل عورت کو کیسے سمجھائیں؟
تم فوراً صاحب کے لیے ان کا ڈائٹ ڈنر تیار کرو اور چاند بابا کے لیے کچھ سنیکس بنا لو، یہ دیسی ککڑ نہیں کھائے گا۔ وہ نیا آرڈر دے کر چلی گئی تھی۔ یا اللہ، چاند میاں پر رحم کرنا، یہ دونوں مائیں اس کا کیا حشر کریں گی، یہ بیچارے بڑی بری طرح پھنس گئے ہیں۔ دیسی اور انگریزی چکر میں فہیم سر پر ہاتھ رکھتا ہم دردی سے سوچتا ہوا اب ابلی سبزیاں نکالنے فریج کی طرف بڑھ گیا تھا، اور ابھی تو ڈائننگ ٹیبل پر ایک اور مارکا ہونا تھا۔ اپنا آدھا چہرہ دوپٹے میں چھپائے بڑی امی جب ڈائننگ ٹیبل پر آئیں تو ٹیبل پر سب کچھ موجود تھا سوائے دیسی گھی والے دیسی ککڑ کے۔ فہیم فہیم، انہوں نے بے حد غصے سے اسے پکارا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، تم نے دیسی ککڑ نہیں پکایا؟ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ پکایا ہے تو پھر میز پر کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے کڑک لہجے میں کہا تھا۔ بھول گیا، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ جان چھڑا کر کچن کی جانب بھاگا تو چاند کو اپنی مسکراہٹ چھپانی مشکل ہو گئی تھی۔ بڑی امی اپنی مخصوص وی آئی پی کرسی پر بیٹھ گئی تھیں اور اب ڈیڈی کا انتظار تھا۔ فہیم نے ڈونگا لا کر میز پر رکھا تو بطول بڑے تفاخر سے مسکرائی تھی۔ اپنے مجازی خدا کے لیے آج انہوں نے اسپیشل دیسی ککڑ بھونا تھا۔ آپ ان سے بات کر لیں، میں اپنی این جی او سے ہیلپ لے کر ان کا مسئلہ حل کر دوں گی۔ ماما اور ڈیڈی دونوں کسی مسئلے پر ڈسکشن کرتے آ رہے تھے۔ بڑی امی نے فوراً دوپٹہ کھینچ کر مزید اپنے ماتھے پر کر لیا تھا۔ چاند نے دلچسپی سے انہیں دیکھا۔ شادی کے تقریباً 26 سال بعد بھی وہ بابا سے شرماتی تھیں۔ بطول، ان کے ہمارے یہاں شوہر کے سامنے سر ننگا کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اسے بے ادبی بھی سمجھا جاتا ہے۔ السلام علیکم سائیں، انہوں نے گھونگھٹ کی اوٹ سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں سائیں؟ بابا دونوں بیویوں میں عدل و انصاف برقرار رکھنے کی کتنی سرتوڑ کوشش کرتے تھے۔ فاروق شروع کریں۔ ماما نے ابلی سبزیوں کا ڈونگا ان کی جانب بڑھایا تھا۔ سائیں، میں نے آپ کے لیے سالن بنایا ہے۔ دیسی ککڑ، یہ پھیکی سبزیاں کھا کھا آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ کیا بنایا ہے؟ فاروق صاحب نے اشتیاق سے ہاتھ ڈونگے کی جانب بڑھایا۔ فاروق، اس سے قبل کہ ہاتھ ڈونگے کی طرف جاتا رملہ چیخ اٹھی تھی۔ فاروق، یہ آپ نہیں کھائیں گے۔ وہ حیرت سے پلٹے۔ کیوں؟ یہ ہائی کولیسٹرول سالن ہے، دیسی گھی میں پکا ہوا دیسی ککڑ۔ ماما نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر جتایا تھا۔ چاند کو اس کے انداز اور لہجے پر ہنسی آ گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ دیسی ککڑ کیا مراد تھا جو کھانا منع ہے؟ بڑی اماں اس کھلی مداخلت پر غصے سے بولنی تھیں تو فاروق صاحب نے رملہ کو دیکھا التجائیہ نظروں سے۔ فاروق، آپ پیشنٹ ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو جو ڈائٹ دی ہے آپ صرف وہی لیں گے۔ وہ شوہر کی ڈائٹ کے معاملے میں بے حد سخت گیر بن جایا کرتی تھیں۔ فاروق صاحب نے بے بسی سے اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھا تھا۔ وہ کتنا آئلی سالن کھا کر آپ کی زندگی بڑھے گی نہیں کم ہو جائے گی؟ توبہ توبہ استغفر اللہ، کیسی عورت ہے، اپنے خاوند کے لیے ایسے الفاظ بول رہی ہے۔ یہ سن کر بندہ حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے۔ سائیں، میری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ بطول بیگم کے لیے رملہ کی باتوں کا مقصد سمجھنا مشکل ہی تھا۔ وہ ان کی باتوں کو اور ہی رنگ میں لیتی تھیں۔ ان کے نزدیک یہ گستاخی، بے ادبی اور نافرمانی تھی کہ شوہر کو کھانے پر روک ٹوک کی جائے اور اسے سمجھایا جائے۔ فاروق، یہ لیں۔ فاروق مارے غصے کے رملہ نے ڈونگا بطول کی طرف کھسکا دیا تھا اور ان کے سامنے سبزی رکھ دی تھی۔ توبہ، ایسی جہنمی عورتیں جو مردوں کو اچھا کھانے نہ دیں، انہیں بھوکا ماریں، کس کام کی؟ سائیں، سوکھ کے تنکا بن رہے ہیں آپ، اور یہ عورت آپ کو مزید کمزور کر رہی ہے۔ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے سائیں۔ بڑی امی کے لہجے میں بے حد تشویش اور فکر مندی تھی، مگر ان کی یہ تشویش ڈیڈی کو خاصی مہنگی پڑی تھی کیونکہ ماما غصے اور ناراضی سے پاؤں پٹک کر واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ڈیڈی بے بسی سے سامنے آ جانے والے ڈھونگے کو دیکھ رہے تھے۔ رملہ ٹھیک کہہ رہی تھیں، یہ تو ہائی کولیسٹرول ہے، اتنا گھی میں نہیں کھا سکتا، مجھے تو صرف ابلی ہوئی سبزیاں ہی کھانے کی اجازت ہے۔ بطول بیگم کی محنت اپنی جگہ، مگر جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے نا۔ گھی کا بھرا ہوا پیالہ کھانے سے بہتر تھا کہ وہ ان کی ناراضگی سہ لیتے۔ میری محبت کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے سائیں، آپ کو صرف اپنی لاڈلی کی ہی پرواہ رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ فوراً اس کا حکم مان لیتے ہیں اور میری تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ بڑی امی بطول فاطمہ گلوگیر لہجے میں شکوہ کرتی فوراً اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ فاروق صاحب نے بے بسی سے چاند کو دیکھا تھا۔ ڈیڈی، آپ کو ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ آپ کی 2 شادیوں نے آپ کو بھی اور مجھے بھی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ آپ کو سوچ سمجھ کر دوسری شادی کرنی چاہیے تھی۔ چاند کے تعصب بھرے انداز فاروق صاحب نے آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورا تھا۔ یار تم بھی کمال کرتے ہو، تمہاری وجہ سے تو میں نے دوسری شادی کی تھی اور تم مجھے ہی اب
کیا کیا جائے؟ فاروق صاحب نے بے بسی سے چاند کو سے پوچھا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دونوں مدرس کو منا لاؤں۔ فاروق صاحب نے فوراً سر ہلایا تھا، ایک شرط پر۔ اب وہ اپنی بات ان سے منوا سکتا تھا۔ خبیث، وہ زیر لب بڑبڑائے تھے۔ ٹھیک ہے، بولو، آپ اپنا موبائل سیٹ مجھ سے چینج کریں گے؟ اس کی نظر کئی دنوں سے ڈیڈی کے مہنگے اور جدید سیٹ پر تھی۔ وٹ؟ انہوں نے فوراً اپنے سیٹ کو ہاتھ میں لیا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اوکے فائن، تو پھر آج رات لاؤنج میں سونے کے لیے تیار رہیے گا۔ میری دونوں مدرز اتنے غصے میں گئی ہیں کہ وہ اب آسانی سے نہیں مانیں گی۔ یار تمہیں تو میرا ساتھ دینا چاہیے، تم بھی اپنی ماؤں کے ساتھ مل جاتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر پہلے اس دیسی ککڑ کا بندوبست کرو۔ انہوں نے مرغ کی ایک ٹانگ اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ خوش رہیں ڈیڈی، لائیں اپنا سیٹ۔ اس نے مرغ سے انصاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ دے دوں گا، سم بدلنی ہوگی، مگر پہلے یہ، اس سے دیکھ کر ہی میرا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا ہے۔ کھا لیا؟ تو انہوں نے انگلی سے آسمان کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ڈونٹ وری ڈیڈی، یہ لیں۔ اوئے فہیم، فہیم چند منٹوں میں وہ حاضر تھا۔ چاند نے ڈونگا اٹھایا اور اسے تھما دیا۔ جا عیش کر اور ڈونگا دھو کر رکھ دینا۔ اور فہیم کی بانچیں کانوں تک پھیل گئی تھی، اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ ایک ایک کر کے دونوں کو منا کر دوبارہ کھانے کی میز پر لے آیا تھا۔ یہ اور بات کہ دونوں ہی فاروق صاحب سے مکمل ناراضگی کا کھلم مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے منہ موڑے ہوئے تھی۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دیے تھے۔ بطول عمر میں ان سے بڑی تھی، مگر خاندانی روایات کے مطابق انہیں اپنی بچپن کی منگ سے شادی ضرور کرنا تھی، اور انہوں نے کی بھی۔ اگر جب شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ رملہ سے ان کی کمٹمنٹ دوران انہیں ملازمت ہوئی تھی، جب انہوں نے کچھ عرصہ ایک مشہور فرم میں بطور میڈیا ایڈورٹائزر جاب کی تھی، اور وہ بھی وہاں جاب کر رہی تھی۔ بااعتماد، بے حد حسین اور خوبصورت فاروق صاحب نے کے ساتھ جتنی بار بھی وہ ملی تھی، اپنے حسن و ذہانت کا بہت اچھا اثر چھوڑا تھا۔ خود رملہ رحمان بھی فاروق حسن کی شاندار پرسنالٹی اور ذہانت سے متاثر ہوئی تھی۔ دونوں نے اگرچہ محض چند ماہ ہی اس کمپنی میں جاب کی تھی، مگر یہ چند ماہ ان کی عمر بھر کے ساتھ کی راہ ہموار کر گئے تھے۔ رملہ کو ان کی پہلی شادی کے بارے میں معلوم تھا، اور انہیں اس پر اعتراض بھی نہیں تھا۔ بطول شہر میں فاروق حسن کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، تب بھی رملہ نے فاروق حسن کی بات مان لی تھی، وہ جو دونوں کو ایک ہی گھر میں رکھنے اور مساوی حقوق دینے کے حق میں تھے۔ چاند شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوا تھا، اور اکلوتا فاروق حسن کے لیے یہ بہت بڑی خوشی تھی۔ ان کے خاندان میں اولاد زیادہ نہیں تھی، اس لیے وہ دادا اکلوتے تھے۔ 2 شادیوں کے بعد بھی دادا اکلوتے ہی رہے۔ دادا نے بھی 2 شادیاں کی تھیں۔ والد صاحب کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اور انہوں نے بھی 2 شادیاں کی تھیں، اور اب وہ خود چوتھی نسل میں بھی 2 شادیاں کرنے کے باوجود چاند اکلوتا بیٹا تھا۔ رملہ نے ان دونوں کی ایک NGO سے جوائن کیا تھا، اور ان کی جاب کافی سخت تھی۔ ایسے ننھے چاند کو سنبھالنا اور اسے مکمل وقت دینا رملہ کے لیے بے حد دشوار تھا۔ پر اتنے چھوٹے بچے کو چھوڑنا بھی مناسب نہ تھا، اور نہ ہی یہ بات فاروق کو پسند تھی۔ ایسے وقت میں بطول نے اپنی پیاسی ممتا سے بے تاب ہو کر چاند کو گود میں لیا تھا، اور اس قدر محبت اور توجہ سے دن رات جا کر اس کی پرورش کی تھی کہ شاید رملہ بھی اس کے لیے اتنی مشقت نہیں کر سکتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ رملہ بطول سے سوکنوں والے جلاپے کے باوجود اس ایک جوائنٹ فیملی پر اختلاف نہیں کر سکی تھی۔ انہوں نے ہر طرح سے اپنی تسلی کر لی تھی کہ بطول چاند کو اپنی اولاد کی طرح ہی چاہتی تھی، بلکہ اس کی پرورش میں انہوں نے رملہ سے بڑھ کر محبت اور شفقت کی تھی، اور یہی محبت تھی جو چاند کو اپنی ماما سے بھی زیادہ ان سے محبت تھی، اور وہ ان کی آغوش کی گرمی کو اب تک بھولا نہیں تھا۔ ہاں ضرور تھا کہ وہ دونوں ماؤں کی شدت پسندی سے کبھی گھبرا جاتا تھا۔ یہ چاند کہاں غائب ہو گیا ہے؟ کتنے دن سے نہ فون نہ ملاقات۔ فائل بند کر کے اس نے پینسل کور کو دانتوں تلے دبا کر سوچا، اور اپنے سیل سے چاند کا نمبر ملایا۔ بڑی لمبی عمر ہے تمہاری، میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ میں نے فون کیا تو تمہیں یاد آ گیا، ورنہ پچھلے 1 ہفتے سے تم مجھے مکمل بھولے ہوئے ہو۔ چندا نے ناراضی سے جتایا تھا۔ لمبی داستان ہے یار، فون پر کیا سناؤ۔ تم کب تک آف کر رہی ہو؟ ابھی 15-20 منٹ تک۔ اوکے ویٹ کرنا، میں تمہیں پک کرنے آ رہا ہوں، پھر بات ہوگی۔ مگر تو آ رہا ہوں، جسٹ 20 منٹس، گھر بھی ڈراپ کر دوں گا۔ اس نے چندا کی بات سنے بغیر جلدی سے کہا اور فون بند کر دیا۔ اف چاند، اس نے بے بسی سے فون کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ ابھی اس کا ارادہ بازار جانے کا ہے، مگر اس نے حسب عادت چندا کی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا۔
اس نے اپنی چیزیں سمیٹی اور آفس سے نکل آئی تھی۔ پارکنگ میں اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، ٹھیک 20 منٹ بعد وہ اس کے پاس موجود تھا۔ میں ٹھیک ٹائم پر پہنچا ہوں نا؟ وہ بڑے فخر سے پوچھ رہا تھا۔ جی نہیں، غلط ٹائم پر، مجھے آسیہ کے ساتھ بازار جانا تھا۔ چھوڑو، کل چلی جانا، اتنے دن کے بعد تو ہم ملے ہیں۔ اس نے چاند کو گورا تھا، اور اتنے دنوں بعد ملنے میں کس کا قصور ہے؟ تم یوں غائب ہو جاتے ہو جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ چاند نے بے اختیار آہ بھری تھی۔ تمہیں معلوم تو ہے میں اکیلی جان اور مقابل 3 جذباتی انسان، خدا کسی کو اکلوتا نہ بنائے، اور وہ بھی 2 ماؤں کا۔ اس نے درد بھری آواز میں اپنا دکھڑا رویا تو چندا نے اسے گورا تھا۔ مجھے تو اس بیچاری مظلوم لڑکی پر ترس آ رہا ہے جس کے تم اکلوتے شوہر بنو گے، اور وہ پھر بھی تمہیں پا نہیں سکے گی۔ تم اسے ٹائم کہاں دو گے؟ دوں گا، آئی پرومس، میں تمہیں پورا وقت دوں گا۔ میرا یہاں کیا ذکر؟ اس نے اسے گورا تھا۔ تمہارا ہی تو ذکر ہے یار، تم ہی تو وہ مظلوم لڑکی ہو جس کا میں اکلوتا شوہر بنوں گا۔ چاند نے شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جی نہیں، یہ خوش فہمی دل سے نکال دو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے فوراً بے دردی سے صاف جواب دیا تھا۔ وجہ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تمہارا خاندانی ریکارڈ خاصا مشکوک ہے بھائی۔ کیا مطلب؟ ہماری تصویریں تھانوں میں لگتی ہیں کیا؟ وہ جل کر بولا تو چندا بے اختیار ہنسی تھی۔ یہی حالات رہے تو لگ بھی سکتی ہیں، پر دادا سے لے کر تمہارے والد صاحب تک سب کی 2 شادیاں ہوئی ہیں۔ اگر تم نے بھی، میں تو یہ برداشت نہیں کروں گی۔ اتنی سی بات، تم حلف لے لو میں 2 تو کیا 1 بھی شادی نہیں کروں گا، قسم سے۔ کیا؟ چندا نے اسے گورا تو اسے یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ مطلب میرا مطلب ہے صرف 1 ہی شادی کروں گا۔ کہتے ہوئے اس نے سیدھا ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں چاند فاروق حسن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں صرف 1 شادی کروں گا۔ چندا صرف چاند کی ہے اور رہے گی۔ نے محبت بھرے لہجے میں اسے دیکھ کر کہا تو چندا نے بے اختیار نظریں چرائی تھی، اور چاند نے مہلہانہ نظروں سے اس کا یہ شرمیلا روپ دیکھا تھا۔ اندر آؤ نا، ککی اور شوبی تمہیں یاد کر رہے تھے۔ سیاہ گیٹ کے سامنے اس نے بریک لگایا تو اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر اس نے چاند سے کہا تھا، چلو۔ ککی اور شوبی اس سے عمر میں چھوٹے تھے، مگر پھر بھی دونوں کی اس سے بہت دوستی تھی۔ اس نے بیل پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ آئے تو آیا، مجھے یاد، گلی میں آج چاند نکلا۔ دروازہ کھولتے ہی شوبی کی نظر چاند پر پڑی تو اور اس نے بے آواز بلند راگ کلاپنا شروع کیا تھا۔ چندا کی آنکھیں نکالنے کے باوجود اس نے بے بسی سے کندھے جھٹکے۔ ان دونوں بدتمیزوں کو منع کرنا آسان نہ تھا، اور نہ ہی وہ چندا آپی کی سنتے تھے۔ چاند بھیا، آپ کو ہمارا استقبال اچھا لگا نا؟ شوبی چاند کے کندھے سے لٹکا بڑے لاڈ سے پوچھ رہا تھا۔ چندا نے گہرا سانس لے کر ککی کو ڈانٹنے کا پروگرام موخر کیا تھا اور کچن میں آ گئی تھی، جہاں زہرا روٹی پکا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ آ گئی میری چندا، چلو فریش ہو کر آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، امی چاند بھی میرے ساتھ ہے۔ اس کی اطلاع پر وہ چونکی تھی۔ اچھا، چاند بیٹا آیا ہے؟ پھر کدو اور چکن کا سالن بنایا ہے میں نے، رائتا ہے، تم سلاد بنا لو، اور اگر کچھ بنانا چاہتی ہو تو۔ بس بہت ہے امی، کچھ اور بنانے کی ضرورت نہیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں تو کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر آئی تو چاند کو شوبی اور ککی گھیرے بیٹھے تھے، اور وہ مسکراہٹ دبائے اپنی کمرے میں آ گئی تھی۔ چاند فائنل ایئر میں تھا اور خاصا ذہین، شوخ اور نٹکٹ سار اسٹوڈنٹ تھا۔ کچھ اپنی یونیک نیم کی وجہ سے بھی سارے ڈپارٹمنٹ میں مشہور تھا۔ وہ کسی کا چاند بھیا، کسی کا چندا اور کسی کے لیے چاند جی تھا۔ چندا کو آج بھی اس سے ملاقات کا وہ دن یاد آیا تھا جب وہ اکنامکس کا پیریڈ اٹینڈ کر کے اوپر سے نیچے آ رہی تھی تو سیڑھیوں پر کھڑی وہ اس نے زور سے پکارا تھا، چندا۔ یہ نام سن کر سیڑھیاں سے اترتے اور چڑھتے 2 لوگ بری طرح چونکے تھے۔ آہستہ، اتنی زور سے یہاں کوئی نہیں جانتا، میرا نک نیم چندا ہے، یہاں مجھے سب نور العین کے نام سے جانتے ہیں، وردہ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر وردہ کے قریب آئی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹا تھا۔ وردہ اس کی پرانی سہیلی تھی اور بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھی، اس لیے اس کے منہ سے چندا نکل گیا تھا۔ سوری، منہ سے نکل گیا، آئندہ احتیاط کروں گی۔ آئندہ احتیاط کروں گی، اس نے فوراً معافی مانگ لی تھی، مگر اوپر چڑھتے اس لڑکے کے چہرے پر بے حد معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ چندا، اور تیسرے دن ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے کسی نے پکارا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی، حیرت سے سامنے کھڑے فائنل ایئر کے چاند کو دیکھا تھا۔ مس چندا، میں چاند بھائی پلیز، یہاں میرا نام نور العین جانتے ہیں سب، کسی کو بھی چندا کا نہیں پتا، پلیز آپ کو کسی کو مت بتانا۔ نے چاند کے قریب آ کر گھبراتے ہوئے درخواست کی تھی۔ ارے مگر کیوں، یہ تو بہت اچھا نام ہے۔ وہ اب اسے جان بوجھ کر تنگ کرنے لگا تھا۔ چندا نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں مگر یہاں نہیں، پلیز چاند بھیا، ایک شرط پر۔ اس نے فوراً اس کی بات کاٹی تھی۔ مجھے چاند بھائی نہیں کہنا۔ جی نہیں کہتی، مگر آپ بھی میرا نام نہیں لیں گے۔ وہ فوراً اس کی شرط مان گئی تھی۔ چاند بے ساختہ ہنسا تھا۔
ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہونے کی وجہ سے دونوں کا ٹکراؤ کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا تھا، مگر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ چاند نے کبھی بھی اسے بے جا تنگ کرنے، ستانے یا طنز کرنے کی کوشش نہیں۔ اس روز صبح سے ہی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی کنمن سی ہو رہی تھی۔ وہ اس خوبصورت موسم میں ڈپارٹمنٹ آنا نہیں چاہتی تھی، مگر اسے سر مسعود سے مائکرو کے بڑے اہم نوٹس لینے تھے، اس لیے وہ آ گئی تھی۔ کلاس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو لڑکے آئے بھی تھے وہ بور اکنامکس کے خشک موضوعات پڑھنے کی بجائے موسم کی رنگینیاں انجوائے کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ کلاس آف ہوئی تو فائنل اٹھا کر باہر برآمدے میں آ گئی۔ بارش تیزی سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر پانی کی دیوار سی تن گئی تھی جس کے پار دیکھنا بھی مشکل تھا۔ اس نے پریشانی سے سیاہ گرجتے بادلوں کو دیکھا تھا۔ کچھ بدتمیز اور شوخ لڑکوں کا ٹولہ بارش میں بھی بھیگتا ہوا نہ جانے کہاں سے ان کی کلاس کے سامنے والے لان میں آ گیا تھا۔ اب ایک تنہا لڑکی کو کھڑے دیکھ کر اوچھی حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ ایک چھتری اور ہم ہیں دو، بھیگنے والے دو، جی بھیگنے والے دو، ایک لڑکا بدتمیزی سے گاتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ چندا کا دل مارے خوف کے سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ اس وقت بالکل تنہا تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، اب کیا کروں، اتنی تیز بارش میں کہاں جاؤں، رکشے والا بھی نہیں آیا، کلاس روم میں تنہا تھی۔ نہیں، یا اللہ میری مدد کر۔ اس نے فائل کو مزید کس کے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اندر سے سہمی چڑیا مگر بظاہر بہادر بننے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ٹپ ٹپ برسا پانی، پانی نے آگ لگائی۔ گانے کی تیز آواز کے سامنے یکدم پانی کے تیز چھینٹے اس کے چہرے پر پڑے تھے۔ وہ بری طرح اچھلی اور ساتھ ہی زور زور سے ان لوگوں نے کہکے لگانا شروع کر دیے تھے۔ یا اللہ! انہیں برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر اس نے کانپ کر پکارا اور اگلے ہی پل وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی سڑک پر آ گئی تھی۔ پانی کے دھند کے آگے اسے یونیورسٹی کا گیٹ بہت دور اور دھندلا سا نظر آ رہا تھا، مگر پھر بھی وہ بھاگ رہی تھی کہ یکدم سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا کر گر گئی۔ چندا چندا، کوئی اس کے قریب جھکا اسے پکار رہا تھا۔ اپنائیت بھری شناسا آواز سن کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا اور گاڑی میں بٹھانے لگا تھا، خود دوسری جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ آپ کو اس خراب موسم میں آنا نہیں چاہیے تھا، چاند نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے سر مسعود سے کچھ ضروری نوٹس لینے تھے۔ اس نے شرمندگی سے دوبارہ سر جھکا لیا۔ چاند نے سارے راستے اس سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی، بس ایک دو بار راستے کے متعلق پوچھا تھا۔ باہر اسی طرح دھواں دار بارش ہو رہی تھی، بس یہاں ہی، ادھر ہی روک لیں۔ اس نے گھر کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ چندا نے شرمندگی سے ایک نظر خود کو اور پھر چاند کو دیکھا تھا۔ پلیز میرے ساتھ اندر آئیں گے؟ اس نے اپنے دونوں بازو سینے پر لپیٹ لیے تھے اور چاند نے ایک پل کو سوچا تھا، پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس نے گیٹ پر انگلی رکھی اور اٹھانا بھول گئی تھی۔ بھیگے لباس میں اسے اپنا آپ بے حد آکورڈ لگ رہا تھا۔ ہلکے فیروزی رنگ کا سوٹ جسم سے چپکا ہوا تھا۔ چندا باجی آپ؟ ککی اسے اس خلیے میں دیکھ کر حیرت زدہ تھا۔ پیچھے ہٹو اور چاند بائی کو ڈائننگ روم میں بٹھاؤ، میں ابھی آتی ہوں، وہ جلدی سے کہہ کر اندر کی جانب بڑھی تھی۔ ککی نے اس سے کچھ فاصلے پر بارش میں بھیگتے اجنبی چہرے کو دیکھا تھا۔ آئیں؟ وہ اسے لے کر ڈائننگ روم میں آ گیا تھا۔ چینج کر کے جلدی جلدی بال سکھ ہاتھ تھے اور کاٹن کا بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر ڈائننگ روم میں آئی تھی جہاں محفل عروج پر تھی۔ ککی، شوبھی، امی اور آپی سبھی چاند کے ساتھ گپ شپ لگانے کے ساتھ ساتھ چائے اور سموسوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ چاند اس سب کے درمیان بالکل بھی اجنبی نہیں لگ رہا تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں سے واقفیت ہو۔ اپنا سا بہت ہی قریبی عزیز، ککی اور شوبھی کے بے تکے لطیفوں پر ہنسنے والا، آپی کی بات پر اس کی طرف مڑ کر بے حد غور سے بات سننے والا۔ وہ دروازے میں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی اور یہی وہ پل تھا جب چاند کی محبت دھیرے سے اس کے دل میں آ بیٹھی تھی، مگر پورے استحقاق کے ساتھ۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ککی ٹیبل پر کھانا لگا چکا تھا۔ امی سلاد بنا رہی تھی اور کٹتے ہوئے کھیرے کے ٹکڑے بڑی تیزی سے شوبھی اور چاند کے منہ میں منتقل ہو رہے تھے، اور ساتھ میں بڑی امی کی دیسی ڈائٹ اور ماما کے انگریزی مینیو کا بھی ذکر ہو رہا تھا۔ چاند بھائی، مجھے دیسی کھانوں کا بہت شوق ہے، آپ اپنی بڑی امی سے مجھے دیسی گھی والا ککڑ بنوا دیں گے، میں نے کبھی نہیں کھایا۔ شوبھی کی بچکانہ فرمائش پر اس نے خفگی سے اسے گورا تھا۔ کیسا اپنائیت بھرا ماحول تھا یہ، اس سے 1.5 سال پرانا منظر یاد آ گیا تھا۔ تم آج کے بعد کبھی اتنے خراب موسم میں یونیورسٹی نہیں آؤ گی۔ نمبر 2، میرے سارے نوٹس تم لے لو اور ان سے تیاری کرو۔ اگلے روز ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر اس نے چندا سے کہا تھا، اور اس نے ان دونوں باتوں پر پوری تابعداری سے عمل کیا تھا جب تک کہ وہ یونیورسٹی میں تھی۔ فائنل ایئر کے بعد اس کی سفارش پر بینک میں جاب مل گئی۔ خود وہ اپنے ڈیڈی کے ساتھ ان کے بزنس میں شامل ہو گیا تھا، مگر چندا سے دوستی اور ملاقاتیں کم نہیں ہوئی تھیں، اور اس 1.5 سال کے عرصے میں وہ تو گھر کے ایک فرد کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ چند دن گھر نہیں آتا تھا تو سب ہی کو یاد آنے لگتا تھا، فون کر کے بلایا جاتا اور فرمائش کر کے کھانے کھائے جاتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان اگرچہ کبھی روایتی اظہار نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود ایک جانا پہچانا
مضبوط تعلق ان دونوں کے درمیان قائم ہو گیا تھا کہ اس تعلق میں کہنے سننے کی کوئی گنجائش نہ تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کے دل کی بات کہے بغیر ہی سمجھ جاتے تھے. اس فاطمہ میری بات غور سے سن. اپنے سارے اچھے اچھے تیز رنگوں والے کڑھائی والے پیارے پیارے سوٹ لے کر آنا اور سارا زیور بھی, تاکہ پتہ چلے تم میری بطول فاطمہ کی بھتیجی ہو. ٹھیک ہے پھپھو. اور کچھ؟ اور ہاں پراڈو میں آنا اور بجائی کو بھی ساتھ لے کر آنا. آخر تم وڈیرا الیار کی بیٹی ہو. رملہ پر بھی تو روب پڑے گا. پھپھو زمین کے کاغذ بھی لے آؤں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا. کیوں؟ بطول نے حیرت سے سوال کیا. روب ڈالنے کو. انہیں بیوقوف یہ گوٹ نہیں ہے. یہاں اپنی ایسی نمائش نہیں ہوتی. بس جو میں نے سمجھایا ہے نا تم صرف وہی کرنا. ٹھیک ہے؟ جی پھپھو ٹھیک ہے. شاباش. ادا سائیں کو اور برجائی کو میرا سلام دینا. رب راکھا. فون بند کر کے بطول نے گہرا سانس لیا اور ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی. اب دیکھے گی رملہ کیسے چاند کو اپنا بناتی ہوں میں. ماشاءاللہ چاند اور کنیز فاطمہ کی جوڑی بڑی سجے گی. وہ تصور ہی تصور میں دونوں کو ساتھ خوش و خرم ہنستے مسکراتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے ڈیئر, تم اپنی فلائٹ کا بتا دینا. چاند تمہیں پک کرنے آ جائے گا. موبائل کان سے لگائے وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی. بالکل بالکل, ڈونٹ وری, پہچان لے گا. میں پکچر دکھا دوں گی. اوکے بائے. فون بند کر کے رملہ نے مسکرا کر چاند کو دیکھا تھا. کون آ رہا ہے ماما؟ تمہارے سعید ماموں کی بیٹی شائنا نیو یارک سے سنڈے کی فلائٹ سے آ رہی ہے. تم نے ایئرپورٹ سے اسے پک کرنا ہے. وہ بھی آ رہی ہے. چاند کے حیرت برے لہجے پر رملہ چونکی. بھئی اور کون آ رہا ہے؟ ان کے پوچھنے پر چاند گڑبڑا کر چونکا تھا. نہیں وہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میں اسے شائنا کو پہچانوں گا کیسے؟ میں نے اسے پہلی کبھی نہیں دیکھا. اوہ ہو چاند, تم اتنی بڑی امی کی صحبت میں رہ کر بالکل جہلوں والی باتیں کرنے لگے ہو. میں تمہیں شائنا کی پکچر دکھا دوں گی, اور ویسے بھی وہ اتنی خوبصورت, سمارٹ اور ماڈ ہے کہ تمہیں اسے پہچاننے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوگی. رملہ نے اسے ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے شائنا کی تعریف بھی کر دی تھی. چاند نے تائید میں سر ہلا دیا تھا, مگر در حقیقت اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی. اگلے روز دونوں باپ بیٹا آفس میں سر جوڑے بیٹھے تھے. مجھے تو دال میں کالا نظر آ رہا ہے, اس نے ڈیڈی سے کہا تھا. صرف کالا؟ مجھے تو ساری کی ساری دال ہی کالی نظر آ رہی ہے. فاروق حسن گہری سوچ میں ڈوبے بولے تھے. سوچنے کی بات ہے کہ دونوں کو اپنی بھتیجیاں اچانک کیوں یاد آ گئیں اور انہیں یہاں بلوانا. فاروق صاحب نے پرسوچ انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی تھی. ڈیڈی؟ چاند بے ساختہ چیخا. جو میں سمجھ رہا ہوں آپ بھی. ہاں فاروق بے ساختہ مسکرائے تھے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس کی نظروں کے سامنے چندا آ گئی تھی. طنز سے مسکراتی اور اس کی جانب انگلی اٹھا کر کہہ لگاتی. اس نے کپ کپا کر جھرجھلی لی تھی. کیوں بیٹا جی, کسی سے کمٹ کر رکھی ہے؟ فاروق حسن نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا. وہ بے ساختہ چونکا, پھر سر جھکا لیا تھا. فاروق حسن سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سب سمجھ گئے ہیں. اوکے فائن, اپنی ماؤں کو تو تم ہینڈل کر لو گے, میں تمہارے ساتھ دوں گا. تھینک یو ڈیئر ڈیڈی, مجھے آپ سے یہی ہیلپ چاہیے تھی. اس نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا تھا, مگر یہ اطمینان محض چند دن بعد ہی رخصت ہو گیا تھا. وجہ تھی کنیز فاطمہ اور شائنا سعید. کہاں غائب ہو تم؟ تیسرے دن چندا کا دھاڑتا فون آیا تھا. وہ کیا کہتا. اس کی دونوں مائیں اور ان کی لاڈلی اکلوتی بھتیجیاں اسے پوری طرح پاگل کرنے کو تیار بیٹھی تھی. ماما کا حکم تھا شائنا پہلی بار پاکستان آئی ہے تو چاند اسے مکمل کمپنی دے اور گھمائے پھرائے. یہ اور بات تھی کہ شائنا کو خود گھومنے سے زیادہ منہ ٹیڑھا کر کے مشکل انگریزی بول کر دوسروں کو گھمانے کا شوق تھا. وہ اس قدر سوال کرتی تھی کہ چاند نے ساری عمر اتنے جواب کسی کو نہیں دیے تھے. اسے لگتا تھا کہ وہ کسی کوئز پروگرام میں مستقل شامل ہو گیا ہے, اور جب یہاں سے جان چھڑا کر فارغ ہوتا تو بڑی امی کی کنیز فاطمہ ٹکرا جاتی تھی. بقول ان کے کنیز پہلی بار شہر آئی ہے, اسے شہر دکھانے چاند زیر لب کہتا بتیاں دیکھنے کا بہت شوق ہے. تم اسے شہر کی سیر کروا دو نا. اور اب اس مشرق و مغرب جیسی دو خواتین کو شہر دکھا رہا تھا اور اس دکھانے کی کوشش میں خود کھو گیا تھا. میں اس وقت چڑیا گھر میں ہوں. وہ کراہتا ہوا بولا تھا. واٹ, یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ بے حد حیرت سے پوچھ رہی تھی. چاند کا جی چاہا رو دے. بندر دیکھنے. اس نے بندر کے پنجرے کے سامنے کھڑی کنیز فاطمہ کو بے بسی سے دیکھا تھا, جو اس قدر دلچسپی اور ان حماق کے ساتھ بندر کی اچھل کود دیکھ رہی تھی کہ گویا دنیا کا 8واں عجوبہ سامنے ہو. تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آئینہ دیکھ لیتے. برجستہ جواب آیا تھا. اڑا لو مذاق, اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا. بائی دا وے بندر کہاں ہے؟ چندا اب چھیڑ رہی تھی. وہ آفس گیا ہے, اس نے جھنجھلا کر کہا تھا. تمہیں اپنی جگہ چھوڑ کر اس سے ہنسی ضبط نہیں ہو رہی تھی. ہاں, اس نے غصے سے کہہ کر موبائل آف کر دیا اور غصے سے برا کنیز کے پاس پہنچا, جو ارد گرد 4-5 بچے جمع کیے بندر کا تماشا دیکھ رہی تھی. چلیں, اس نے بمشکل لہجہ دھیما رکھا تھا. خوار کر دیا تھا ان عورتوں نے.
بچوں کے پارک، چڑیا گھر، مزار، قائد، لفٹ والی دکانیں، شاپنگ مال، عجیب عجیب فرمائشیں تھی ان کی۔ ہاں چلیں، شکر تھا کہ وہ فوراً راضی ہو گئی تھی، ورنہ ہاتھی اور شیر کے پنجرے کے آگے سے اسے جس دقتوں سے چاند نے ہٹایا تھا وہی جانتا تھا۔ مجھے ڈولی میں بیٹھنا ہے چاند سائیں۔ شرمیلے لہجے میں کیت جانے والی فرمائش پر چاند حقیقتاً اچھل پڑا تھا۔ کیا ڈولی میں؟ وہ ہلک لایا تھا، ایسا کھلا اعتراف پہ اظہار۔ ہاں سائیں، مجھے بچپن سے ہی ڈولی میں بیٹھنے کا شوق تھا، تو بیٹھ جانا تھا نا، مجھے کیوں عذاب میں ڈالا ہے اب؟ اس نے زیر لب دانت کچکچائے تھے۔ ایک تو محترمہ نازک مزاج اس قدر تھی کہ ذرا سی بات بھی فوراً دل پر لے لیتی تھی اور پھر اپنی پھپھو سے شکایت لگا دیتی تھی تو وہ فوراً جذباتی بلیک میلنگ پر اتر آتی تھی جس سے چاند گھبراتا تھا۔ وہ ڈولی ہے نا، وہ بچوں جیسی معصومیت سے تالی بجا کر بولی تو چاند نے چونک کر اس کی انگلی کا اشارہ دیکھا۔ گول پہیے والا جھولا تھا، اس میں بیٹھنا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ گہری سانس لیتا ٹکٹ لینے چل دیا تھا، اور جب ٹکٹ لے کر واپس آیا تو اس کے قریب دو ماڈرن لباس پہنے ماڈرن سی لڑکیاں کھڑی تھیں۔ توبہ توبہ، اتنی بے حیائی اور بے شرمی، ننگے سر، آدھا جسم ننگا۔ سائیں کتنا برا لگتا ہے نا، وہ اپنی رائے کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، آج کل فیشن ہے اس طرح کے کپڑوں کا، اچھے لگتے ہیں۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آپ کو یہ لباس اچھا لگتا ہے؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا تھا۔ بالکل بھئی، آج کل ایسے پینڈو کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں کون پہنتا ہے؟ آج کل تو یہ فیشن ان ہے۔ اس نے قریب سے گزرتی ایک ماڈرن سی لڑکی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تم بھی ایسے کپڑے پہنا کرو کنیز۔ اور کنیز تو چاند میاں کی اس بات کو سن کر ہی شرم سے ادمی ہو گئی تھی۔ اپنی آتشی گلابی چنری کا پلو منہ میں دبا لیا تھا، پھر یکدم اس کے چہرے پر سنجیدگی اور اداسی چھا گئی۔ پھپھو کہتی ہیں چاند تم سے شادی کرے گا؟ یہ تم شائنہ سے شادی کا پروگرام بنا بیٹھا ہے؟ ہائے میری بھولی پھپھو! اس نے بے حد مردہ دلی سے ڈولی کا ٹکٹ واپس کروایا تھا۔ برسوں کی خواہش پوری ہونے چلی تھی، مگر ابھی تو چاند نے ایسا رخ فرسا اور دل توڑنے والا انکشاف کیا تھا کہ اس کا اپنا دل بھر آیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کیے اور خاموشی سے پارک سے باہر آ گئی تھی، جبکہ ساتھ چلتا چاند اسی دعا کی قبولیت پر بے حد خوش تھا۔ جان بخش جانے پر شکر ادا کرتا باہر کھڑی گاڑی کی طرف آ گیا تھا۔ یہ تمہاری بڑی امی گھونگھٹ کس سے نکالتی ہیں؟ یہاں کون اجنبی ہے؟ اگلے روز ڈائننگ ٹیبل پر چاند کے ساتھ بیٹھی شائنہ نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ ڈیڈی، چاند نے مختصر ترین جواب دیا تھا۔ واٹ؟ ڈیڈی، وہ تو ان کے ہسبینڈ ہیں، ان سے پردہ۔ ان کے گوٹھ میں رواج ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے پردہ کیا جاتا ہے، شرم و لحاظ کی وجہ سے، چاند نے سمجھایا۔ یہ کیسا رواج ہے؟ ویری اسٹرینج۔ اچھا ہے نا، مجھے تو بہت پسند ہے عورتوں کا پردہ کرنا۔ پردہ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں دیکھو نا بڑی امی، آدھا چہرہ گھونگھٹ میں چھپائے شرماتی مسکراتی کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں۔ اس نے بڑے پیار سے مسکراتی ہوئی بڑی امی کو دیکھ کر کہا تو شائنہ بے ہوش ہوتے بچی تھی۔ اسے تو آنٹی نے بتایا تھا کہ چاند بہت ماڈرن سوچ رکھتا ہے اور وہ اسے یقیناً پسند کرے گا اور پھر شادی، مگر یہاں تو اس کی سوچ کی راہوں میں اٹکے روڑے اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے۔ اس لیے کھانے کے بعد رملہ آنٹی کے کمرے میں آ گئی اور اس سے ساری بات کہہ دی۔ ارے نہیں شانو، ایسے ہی کہہ رہا ہوگا، ورنہ وہ میرا بیٹا ہرگز ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ پردے وردے کی پابندی کروانے والا ہے۔ ہاں بس تھوڑا اس جاہل عورت کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کی سوچ بھی کبھی کبھی اس کی بڑی امی جیسی محسوس ہوتی ہے، ورنہ کوئی ایسا ڈرنے والا معاملہ نہیں ہے۔ مائی ڈیئر، تم فکر مت کرو، میں آج ہی فاروق سے بات کرتی ہوں۔ رملہ نے پیار سے اسے سمجھایا بلکہ بہلایا تھا۔ آنٹی، مجھے تو لگتا ہے وہ اس پینڈو کنیز سے شادی کرے گا، بہت مسکرا کر اور خوش ہو کر اس سے باتیں کرتا ہے۔ شائنہ نے منہ بنا کر جتایا۔ رملہ تو بھڑک اٹھی تھی۔ نیور، ایسا کم از کم میں اپنی زندگی میں ہونے نہیں دوں گی۔ وہ میرا بیٹا ہے اور میرا حکم نہیں ٹال سکتا۔ ساری عمر ایک جاہل گنوار کے ساتھ بمشکل گزارا کیا ہے، اب اس کی بھتیجی کو بہو نو۔ رملہ نے اتنی سختی اور نفرت سے کہا تھا کہ شائنہ کے دل سے کنیز والا کانٹا کم از کم نکل گیا تھا۔ آپ نے دیکھا کھانے پر کیسے دونوں سر جوڑے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، اور آپ کہتی ہیں وہ مجھ سے شادی کر لے گا؟ کنیز کے گلوگیر لہجے اور آنکھوں میں تیرتے آنسوں نے بطول فاطمہ کو بھڑکا دیا تھا۔ ارے کیسے نہیں کرے گا وہ تم سے شادی؟ اسے کرنا پڑے گی۔ کیا کمی ہے تم میں؟ خوبصورت ہو اور امیر ہو، اتنی جائیداد دولت اسے مل جائے گی، مگر مجھے انگریزی تو نہیں آتی نا، اور وہ دونوں انگریزی میں باتیں کرتے ہیں۔ کنیز کو سب سے زیادہ اسی بات کا دکھ تھا۔ رملہ اور چاند بھی انگریزی میں کٹ پٹ کرتے تھے اور شائنہ بھی، تب وہ انہیں منہ اٹھائے بے بسی سے ان کی شکلیں دیکھتی تھی۔ ارے تیرے پاس کیا نہیں؟ دولت کی کمی ہے؟ چری پاگل، سیکھ لینا شادی کے بعد، اور تو فکر نہ کر، آج سائیں آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ اس سے کٹی کبوتری کو تو میں چاند کی دلہن بننے نہیں دوں گی۔ دل فاطمہ کے لہجے میں ہٹ درمی اور ضد نمایاں تھی، اور اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر کنیز نہیں تو پھر شائنہ بھی نہیں۔
چاند کی بیوی سونکن کی بھتیجی کے روپ میں وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ کل تمہیں ککی نے مال پر کسی لڑکی کے ساتھ شاپنگ کرتے دیکھا تھا، وہ کون ہے؟ چندا اسے ملنے آئے تھے، مگر یہاں بھی حالات کچھ ایسے رومانٹک نہیں تھے۔ اس نے سر تھام لیا تھا۔ شائنا ماما کی بھتیجی اور اس سے ہی شاپنگ پر لے کر گیا تھا، اور 2 دن پہلے پارک ٹاورز میں تم کسی عورت کے ساتھ تھے، چادر والی۔ چندا نے باقاعدہ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح تفتیش کی تھی۔ اس کے لہجے میں جو شک تھا وہ چاند کو مزہ دے گیا تھا۔ وہ بڑی امی کی بھتیجی کنیز تھی۔ اس نے مسکراہٹ بمشکل روکی تھی۔ اوہ، تو آج کل جناب چاند صاحب کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں ہیں، تبھی میں بھولی ہوئی ہوں۔ ہفتہ فون بھی نہیں کرتے، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تمہارا خاندانی ریکارڈ۔ خبردار! چاند اس کا مطلب سمجھ کر بھڑک اٹھا تھا، فوراً انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی۔ میں تم سے وعدہ کیا تھا، اور ایک باوفا مرد کا وعدہ تھا، لہٰذا فضول تانا زنی سے پرہیز کرو۔ تم دونوں کو ناراض کر دو گے۔ دل میں دبا خوف زبان پر آیا تھا۔ میں دونوں کو خوش کر بھی نہیں سکتا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، دونوں کی خوشی کا مطلب، اور وہ بے اختیار کپکپا کر رہ جاتا تھا۔ 2 شادیاں کا بھیانک تصور۔ اب یہ روایت آگے نہیں چلے گی۔ اس نے مصمم ارادہ باندھا ہوا تھا۔ آج میں اپنی دونوں مدرس کو صاف صاف بتا دوں گا کہ جو کچھ وہ سوچے بیٹھی ہیں بالکل غلط ہے۔ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا۔ چاند نے بڑے واضح اور مضبوط لہجے میں کہہ کر اس کے سارے خدشات ختم کر دیے تھے۔ چندا کے چہرے پر پھیلے اطمینان نے چاند کو بھی مطمئن کر دیا تھا۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنا کیس لڑنے کو تیار تھا۔ سائیں، آپ کو کنیز کیسی لگتی ہے؟ بطول کے اچانک سوال پر فاروق حسن بری طرح چونکے تھے۔ گھبرا کر بطول کی شکل دیکھی تھی۔ بولے نا سائیں، آپ کو کنیز پسند ہے نا؟ بطول کے اسرار پر فاروق حسن نے تھوک نگلا تھا۔ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ سائیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہمارے گھر میں رہے یہاں، مگر وہ یہاں ہمیشہ کے لیے کیسے رہ سکتی ہے؟ کیوں نہیں رہ سکتی؟ شادی کے بعد تو رہ سکتی ہے نا؟ شادی کے بعد؟ فاروق حسن کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے تھے۔ لوگ کیا کہیں گے بطول بیگم؟ کیوں لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ وہ کیوں بولیں گے؟ مگر اس عمر میں تیسری شادی وہ حلق لائے تھے۔ بطول کی عظمت کے آگے ماتھا ٹیکنے کو دل چاہا تھا۔ اتنا بڑا دل، اتنا اعلیٰ ظرف، تیسری شادی؟ بطول چلائی تھی۔ سائیں، میں اپنے پتر چاند اور کنیز کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ اور آپ اپنی شادی سمجھ بیٹھے ہیں؟ ہائے اللہ، ابھی بھی آپ کی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ بطول نے اس کی غلط فہمی کا سخت برا منایا تھا۔ فاروق حسن کو اپنی صفائی پیش کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ بمشکل بطول کو یقین دلا سکے تھے کہ ان کا تیسری شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دیکھو بطول بیگم، میں چاند کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر چاند کنیز سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے بخوشی یہ منظور ہوگا، لیکن اگر اس نے انکار کر دیا تو میں اسے مجبور نہیں کر سکوں گا۔ فاروق صاحب نے بڑے واضح انداز میں انہیں اپنا موقف بتا دیا تھا۔ بطول نے کچھ دیر بغور انہیں دیکھا تھا۔ چاند مجھے انکار نہیں کرے گا، میں جانتی ہوں۔ فاروق حسن نے اس کے اعتماد پر فکر مندی سے انہیں دیکھا تھا۔ ایسا ہی دعویٰ رات کو رملہ بھی کر رہی تھی۔ چاند میرا بیٹا ہے، وہ کیوں نہیں مانے گا؟ شائنا خوبصورت، ایجوکیٹڈ، دولت مند، امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہے، اور کیا چاہیے؟ آئی ڈونٹ نو، مگر چاند کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو ویل، ورنہ پھر میں بھی اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ انہوں نے رملہ کو جواب دیا تھا، وہی بطول کو بھی دیا تھا، اور جس طرح رملہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، ایسے ہی اب بطول بھی نہ جانے سر جھکائے کیا سوچ رہی تھی۔ فہیم، چاند کو بلاؤ۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو سوائے چاند کے سب ہی موجود تھے۔ انہوں نے کھانا سرو کرتے فہیم سے کہا تھا تو اس نے چونکر صاحب کو دیکھا اور پھر دونوں بیگمات کو۔ چاند صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کے جواب پر سب ہی چونکے تھے۔ جی صاحب، انہوں نے تو صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اپنے کمرے میں بند ہیں، باہر نہیں نکلے۔ فہیم نے مزید معلومات پہنچائی تھی۔ وہ بے طرح چونکے، پھر بغور بیگمات کو دیکھا تھا، وہ بھی چونکی تھی۔ میں بلاتی ہوں۔ بطول فوراً اٹھی تھی۔ میں جاتی ہوں، رملہ نے سنجیدگی سے کہہ کر انہیں روکنے کا اشارہ کیا تھا اور خود اٹھی تھی۔ بار بار دروازہ نوک کرنے کے بعد اس نے دروازہ کھولا تھا، منہ پھولا ہوا، سنجیدہ اور ناراض۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ بھوک نہیں ہے؟ ناراض لہجہ رملہ کو شدید غصہ آیا تھا۔ نخرے کیوں دکھا رہے ہو؟ ایک تو نافرمانی، اوپر سے تماشا بھی بنا رہے ہو۔ میں تماشا نہیں بنا رہا ہوں ماما، سوری ماما، میں سمجھتا تھا میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں اور میری ہر بات مانی جاتی ہے، مگر مجھے میرے گھر والے بہت محبت کرتے ہیں، مگر اب سمجھ آئی ہے وہ سب تو دکھاوا، جھوٹ پہلاوا۔ چاند نے جذباتی لہجے میں جتنے بھی ڈائیلاگز یاد تھے سب بول دیے تھے۔ زیادہ ڈائیلاگز مت بولو، پاکستانی فلموں کے ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے تم اس وقت۔ رملہ نے مزید برہمی سے اسے جھاڑا تھا۔ آپ مجھے کیوں بلانے آئی ہیں؟ جائیں جا کر کھانا کھائیں، اس نے غصے سے کہا اور دوبارہ کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ رملہ جلتی بنتی واپس
ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھی تھی. کیا ہوا؟ آیا نہیں؟ فاروق نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا. نہیں، آپ لوگ کھانا کھائیں. انہوں نے قطعیت سے جواب دے کر پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا تھا. ڈانٹ آئی ہوگی، اسے میں لاتی ہوں. سائیں نہیں، کوئی اسے بلانے نہیں جائے گا. آنا ہوگا تو آ جائے گا. رملہ سختی سے کہہ کر کسی کی جانب بھی دیکھے بغیر اٹھ کر چلی گئی تھی. اس کے پیچھے بھی شائنہ چلی گئی تھی. میرا بچہ کل سے بھوکا ہے. توبہ توبہ، کیسی ظالم ماں ہے، کیسی بے دردی سے کہہ گئی ہے کہ نہیں بلانا. بطول بٹا رہی تھی جبکہ فاروق صاحب مزے سے کھانے کے ساتھ انصاف کر رہے تھے. اب معاملہ ان ماں اور بیٹے کے درمیان تھا. رات کے کھانے پر وہ ایک بار پھر غائب تھا. رملہ ناراض تو تھی مگر غصے سے زیادہ اس کی فکر تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اسے منائے. اس نے شائنہ سے شادی سے انکار کر دیا تھا اور اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. شائنہ میں کیا کمی ہے؟ انہوں نے اپنی حد تک محسوس ہو رہی تھی کہ باعث سے انہوں نے شائنہ اور چاند کی بات کر لی تھی اور چاند تھا کہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا. کوئی برائی نہیں، بس میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور اس سے کمٹمنٹ کر چکا ہوں. میں بھی سعید بھائی سے کمٹمنٹ کر چکی ہوں. مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا؟ ماں ہوں تمہاری، اتنا حق تو رکھتی ہوں نا. تو پھر بڑی امی کا اتنا ہی حق ہے مجھ پر. کیا ان کی بات بھی مان لوں؟ ہرگز نہیں. وہ جاہل گنوار لڑکی میری بہو نہیں بنے گی. انہوں نے سختی سے انکار کیا تو چاند نے بے ساختہ گہرا سانس لیا تھا. تو پھر بہتر ہے کہ آپ میری بات مان لیں. اس نے فوراً اپنا مدعا بیان کیا تھا. تو اب تو وہ خاموش ہو گئی تھی. مگر اب پتر کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ناراضی ختم کر دے اور آپ بتا تو بات کیا ہوئی ہے. چاند کا دل پگھل گیا تھا. بڑی امی آپ نے کھانا کھایا؟ نہیں. تم نے نہیں کھایا تو میں کیسے کھا لیتی؟ تیری ماں جیسے سخت دل نہیں ہوں میں. اب بتا مجھے. وہ ان کے قریب بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی. چاند نے چند لمحے سوچا. ماما اس لیے ناراض ہیں کہ میں نے شائنہ سے شادی سے انکار کر دیا. بہت اچھا کیا. بطول بیگم کی بانچیں کھل اٹھی تھی. رملہ کی اتنی شدید ناراضگی اور غصہ اسے سمجھ آیا تھا. بڑی امی میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں. چاند نے معصوم سے لہجے میں بتایا تھا. پسند سے؟ کون ہے تیری پسند؟ بطول کا دل دھڑکا تھا. چندا، میری یونیورسٹی فیلو. چاند کے انکشاف پر بطول کا دل بیٹھ گیا تھا. چندا، چاند کے کندھے پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی. بڑی امی آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ اس نے بڑی امید اور آس سے انہیں دیکھا تھا. بطول نے سر جھکا لیا تھا. شکر تھا انہوں نے رملہ کی طرح اس سے کنیز کے معاملے میں بات نہیں کی تھی، ورنہ کیا عزت رہ جاتی. بول لینا بڑی امی. وہ بڑی محبت بڑی نظروں سے ان کا ہاتھ تھام کر پوچھ رہا تھا. بطول کا سر اس بات میں ہل گیا تھا، اگرچہ دل میں ملال سا پھیل گیا تھا، مگر چاند کی خوشی انہیں سب سے بڑھ کر عزیز تھی. وہ ان کے گلے لگا بے حد خوش ہو رہا تھا. بطول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا. کنیز کو معلوم ہوا تو اس نے دھواں دھار رونا شروع کر دیا تھا. بطول گمسم خاموش اسے دیکھتی رہ گئی تھی. کہیں اس کے اندر یہ خواہش انہیں خود بھی تو جگائی تھی. کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا. میں تو چاند کو اپنے بہت قریب رکھنا چاہتی تھی. بطول نے شرمندگی سے اعتراف کیا تھا. سمجھ گئی تھی میں اس کی پسند نہیں ہوں اور نہ ہی اس کی پسند کے مطابق بن سکتی ہوں. اسے انگریزی بولنے والیاں، پینٹ شرٹ پہننے والیاں، ماڈرن لڑکیاں پسند ہے اور میں. اس نے آنسو صاف کیے تھے. دکھ اس کے لہجے سے بول رہا تھا. بطول کو احساس سے ندامت نے آ گھیرا تھا کہ اپنی خود غرضی میں ایک معصوم کے جذبات کو کیسی ٹھیس پہنچائی تھی. وہ کنیز کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتی تھی. مگر صبح گوٹھ واپس چلی جاؤں گی. کنیز کی بات پر وہ چونکی تھی. کیوں؟ روزے ہیں نا پھپھو، اور بابا سائیں کو صرف میرے ہاتھ کے پراٹھے پسند ہیں. کنیز کی بات پر بطول خاموش ہو گئی تھی. کیا کہتی؟ کس کے لیے اسے روکتی؟ یہاں رہ کر بھی تو اس کے دکھ میں اضافہ ہی ہونا تھا، اس لیے خاموش ہو گئی تھی. اگلے روز جب کنیز فاطمہ اپنی پراڈو میں گوٹھ روانہ ہوئی تو اس روز رات کی فلائٹ سے شائنہ بھی لاہور اپنے ماموں کے گھر چلی گئی تھی. اور جاتے جاتے رملہ کو بہت کچھ سمجھا کر بھی گئی تھی کہ آنٹی شادی زبردستی سے نہیں ہوتی. ہر بندے کو اپنی لائف اپنی پسند کے مطابق گزارنے کا پورا حق ہے. زندگی میں محبت ہو نہ ہو، میرڈ لائف محض ایک کاغذی سمجھوتا بن جاتا ہے. اب سمجھی وہ ایسی باتیں کیوں کرتا تھا. مجھے بہت سادہ پردہ دار لڑکیاں پسند ہیں. میں پرانی سوچ کا مالک ہوں. وہ یہ سب باتیں مجھ سے جان چھڑانے کو کہتا تھا. اینی وے آپ پلیز اس کی بات مان لیں. مجھے اس سے محبت نہیں ہے. اس سے بہتر بھی کوئی بھی مجھے مل سکتا ہے. جاتے سمے شائنہ نے رملہ کی ساری شرمندگی اور ندامت دھو دی تھی. اس کی باتیں سن کر رملہ نے سوچا تھا واقعی ہمارے بچے ہم سے زیادہ عقل مند، سمجھدار اور موقع شناس ہے. یوں انہوں نے پہلی فرصت میں چاند کو اپنی رضامندی کا عطیہ دے دیا تھا. مگر ایک شرط ہے. لڑکی میں خود دیکھوں گی، مجھے پسند آ گئی تو سمجھو میری طرف سے ہاں ہے. بطول بیگم نے بھی بالکل یہی بات کہی تھی. چاند نے دونوں کی بات پر تابعداری سے سر جھکا دیا تھا. تم پہلے بڑی امی سے ملو گی، وہ بہت حساس ہیں. اگر تم ماما سے پہلے ملی تو وہ مائنڈ کر جائیں گی. چندا کے سامنے بیٹھا وہ اسے اپنی پلاننگ بتا رہا تھا. جو تمام حالات سننے کے بعد اب فائنل
ری پلے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ آپ ہی کہتی تھیں ساس کو ایک ہی کافی ہے، تمہاری دو ساسیں ہیں، اللہ ہی تمہاری مدد کرے گا۔ اور اب وہ امتحان سر پر آ گیا ہے۔ اوکھلی میں سردیاں تو موسلوں سے کیا ڈر۔ ککی آتے جاتے چھیڑ رہا تھا۔ ہمت مدہ مدد خدا، شوبی بھی کم نہ تھا۔ وہ غصے سے انہیں گھورتی ہوئی امی سے ملنے جانا تھا۔ چاند نے اسے اسپیشل ڈریس لا کر دیا تھا اور اسے اچھی طرح امی کے متعلق بریف بھی کر دیا تھا۔ سر سے دوپٹہ نہ اترے، ایک دو کیلیں ٹھوک لو۔ شوبی اس کے سلکی بالوں سے بار بار اترتے دوپٹے کو دیکھ کر بولا تھا، بکواس مت کرو، مجھے پہلے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ چاند بھائی سنبھال لیں گے، ڈونٹ وری۔ ککی نے اسے حوصلہ دیا تھا اور واقعی چاند ہر پل اس کے ساتھ تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی امی تو اسے اپنے جیسے کپڑوں میں دیکھ کر نہال ہی ہو گئی تھی۔ جھٹ پٹ اس کی بلائیں لیں۔ وہ شرمائی ہوئی دوپٹہ اچھی طرح لپیٹے دھیمے لہجے میں سندھی اردو مکس جواب دیتی بڑی امی کے امتحان میں کامیاب ہو گئی تھی۔ واہ یار واہ، تم تو آسکر ایوارڈ کی حقدار ہو، اتنی اچھی ایکٹنگ۔ چاند نے اسے پھر بھرپور داد دی تھی۔ جی نہیں، میں ایسی ہی ہوں، یہ ایکٹنگ نہیں ہے، وہ خفکی سے بولی تو چاند ہنس پڑا تھا۔ اچھا تو پھر ماما سے ملنے کے لیے تمہیں ایکٹنگ سیکھنا ہوگی، کیونکہ ڈرپوک، شرمیلی، دبو اور من کرتی خواتین بالکل پسند نہیں ہے، چاند نے اسے سمجھایا تھا۔ مائی گاڈ، یہ تم ہو؟ ٹھیک 2 دن بعد اسے ماما سے ملوانے کے لیے لینے گیا تھا تو اسے دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ لانگ شرٹ، ٹراؤزر، زبردست فیشنیبل ہیئر سٹائل، میک اپ، ہر طرح سے پرفیکٹ، اور انگریزی تو اس کے لیے کوئی پرابلم بھی نہیں تھی۔ یو آر چندا؟ ماما نے بغور اسے دیکھا تھا۔ اس کے لہجے سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انہیں پسند آئی ہے۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات میں ماما نے اس کی ایجوکیشن، جاب، ہابیز، فیملی بیک گراؤنڈ سب کچھ اچھی طرح کنگال لیا تھا۔ ماما آپ کو چندا پسند آئی؟ اس کے جانے کے بعد چاند نے پوچھا تھا تو رملہ نے مسکرا کر تائید میں سر ہلا دیا تھا۔ یاہو! بے حد خوشی کا اظہار کرتا وہ ڈیڈی کو اوکے رپورٹ دینے پہنچا تھا، جو اس پلان میں ہر قدم پر اس کے ساتھ تھے۔ بھوک ہڑتال کے درمیان وہ فہیم کے ہاتھ کھڑکی کے راستے اس کے پاس پیزا، برگر، جوسز اور دوسری چیزیں بیچتے رہتے تھے۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اس مہینے میں اسے بہت لطف آ رہا تھا۔ بڑی امی کے بنائے سارے پکوان دھڑلے سے کھاتا تھا، دیسی گھی میں چوری، میٹھا حلوہ، روزانہ سوئیاں۔ چاند تم موٹے ہو جاؤ گے، ماما اسے دھمکاتی تھیں۔ روزوں میں کمزوری ہو جاتی ہے، کھا لو، کچھ نہیں ہوتا۔ بڑی امی کا تو اب کچھ دنوں سے اصرار تھا کہ اسے چندا کے گھر لے کر جائے۔ بڑی امی عید کے بعد اگلے ہی دن لے کر جاؤں گا، اس نے انہیں تسلی دی تھی۔ تمام رمضان اس نے بڑی دل جمی سے عبادت کی تھی اور بڑے دل سے دعائیں مانگی تھیں کہ اس کا یہ ڈرامہ ناکام نہ ہو جائے۔ بطول تیار ہو کر لاؤنج میں آئیں تو صوفے پر رملہ کو بیٹھے دیکھ کر چونکی تھیں۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ حیرانی سے سوچا اور بغور انہیں دیکھا۔ وہ خاصی تیار لگ رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ انہوں نے پوچھا تو رملہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ہاں، اور آپ بھی کہیں جا رہی ہیں؟ بطول بیگم کی تیاری بھی دیکھنے والی تھی۔ ویسے تو ہر وقت ہی چمکیلے کپڑے پہنے آدھا کلو سونا لادے رہتی تھی، مگر آج تو چلتی پھرتی صرافہ مارکیٹ لگ رہی تھی۔ کوئی ایک زیور بھی ڈبے میں نہیں رہا تھا۔ اپنے وزن سے دوگنا وزن زیور کا تھا۔ وہ سوٹ بھی سب سے زیادہ گوٹے کے کام والا بھرا ہوا تھا۔ ہاں، میں چاند کے ساتھ جا رہی ہوں، چھوری کو دیکھنے، اس کی ماں سے بات کرنے، بطول نے بڑے فخر سے بتایا تھا۔ رملہ نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ چھوری دیکھنے؟ آپ نے چھوری دیکھی ہے؟ ہاں، مجھے چندا نے دکھائی ہے، بہت پیاری ہے۔ آپ کو پسند ہے؟ رملہ کو حیرت اس بات پر تھی کہ انہیں اتنی ماڈرن چندا کو پسند کیسے کر لیا۔ ہاں بہت، میرے چاند کی پسند ہے چندا، انہوں نے لاڈ سے کہا تھا تو رملہ گمسم سی انہیں دیکھنے لگی تھی۔ یہ چاند سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا۔ رملہ نے دل سے اس کی عظمت کا اعتراف کیا تھا۔ اور تم بھی کیا چھوری کو دیکھنے جا رہی ہو؟ ہاں، چاند کے ساتھ، اس نے کے بتانے پر بطول چونکی تھی۔ ہم دونوں کو وہ لے جا رہا ہے۔ بھئی دیکھو، تم تو نہ ہی جاؤ، بہتر ہوگا، تمہیں وہ چھوری پسند نہیں آئے گی۔ بطول نے گویا ان کا مذاق اڑایا تھا۔ کیوں پسند نہیں آئے گی؟ میں ملی ہوں اس سے، مجھے تو وہ بہت پسند ہے۔ رملہ کے جواب پر بطول ٹھٹکی تھی۔ یہ واقعی بطول کے لیے بہت حیرانی کی بات تھی کہ بیٹے کی پسند ہے نا، اس لیے مان گئی۔ انہوں نے بھی رملہ کے انداز میں سوچا تھا۔ آپ آ گئیں؟ چاند اسے اپنے کمرے سے لاؤنج میں آیا تو دونوں سامنے صوفے پر تیار بیٹھی تھیں، دونوں ماؤں کو لے کر۔ وہ جب چندا کے ہاں پہنچا تو فاروق صاحب بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ چندا کی امی نے ان کا بڑا اچھا استقبال کیا تھا۔ ککی اور شوبی مہمان کی خاطر تواضع کر رہے تھے۔ چندا کو بلائیں بہن، رملہ نے بے چینی سے زہرا بیگم سے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ ڈائننگ روم سے باہر آ کر ککی کو اشارہ کیا، چندا کو بلاؤ۔ وہ فوراً چندا کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔
پہلا پرچہ بڑی امی، شوبی بھی اسی پر اندر داخل ہوا تھا، دوسرا پرچہ ماما۔ دونوں اب مل کر گا رہے تھے، میں نہیں جا رہی۔ وہ یکدم ہمت ہار کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو چندا باجی، پلیز اٹھو، حوصلہ کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دونوں بھائی فوراً سنجیدہ ہو کر اس کی دلجوئی کرنے لگے تھے اور وہ بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر اسے باہر لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ڈائننگ روم سے زہرا بیگم بار بار آوازیں دے رہی تھی، السلام علیکم۔ شرمائی ہوئی، گھبرائی ہوئی، سادہ سیدھے حلیے میں وہ چندہ تھی یا کوئی اور؟ بطول نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا اور رملہ نے پوری آنکھیں کھول دی تھی، جبکہ چاند نے آنکھیں بے اختیار بند کر لی تھی اور جل تو جلالتو کا ورد شروع کر دیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، آؤ بیٹا یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ فاروق صاحب نے سب سے پہلے گمسم ہراساں سی کھڑی چندہ کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ دونوں خواتین ساکت بیٹھی تھی۔ چاند کو بڑی امی کا سخت انداز خوفزدہ کر رہا تھا۔ بطول بیگم بسم اللہ کریں۔ فاروق صاحب کی آواز اس سناٹے میں جیسے دھماکہ ثابت ہوئی تھی۔ سبھی چونک کر بطول بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ مبارک ہو۔ انہوں نے اپنی کلائی میں پھنسے ہوئے موٹے موٹے کڑوں میں سے ایک کڑا اتار کر فاروق حسن کے پہلو میں بیٹھی چندہ کو پہنایا۔ چاند کے چہرے پر یکدم جیسے روشنی آ گئی تھی۔ اب اس نے ماما کو دیکھا تھا۔ مام پلیز۔ بطول بیگم کی بڑائی اور فوقیت پر اگرچہ انہیں غصہ بہت تھا کہ بیٹا ان کا تھا اور فوقیت انہیں دی جا رہی تھی۔ اب آپ بھی جاؤ رملہ۔ فاروق نے مسکرا کر گویا رضامندی دے دی تھی۔ سب ہی انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ سنجیدگی سے اٹھی اور اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی بڑی سی ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ پل بھر میں کمرہ شور، آوازوں اور خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ سب باری باری چندہ کو گلے لگا کر مٹھائی کھلا رہے تھے۔ زہرا بیگم نے چاند کو پیار کرتے ہوئے اسے 5000 کا نوٹ تھمایا تھا۔ یہ آنٹی اس نے واپس کرنا چاہا تھا۔ تمہاری عیدی ہے بیٹا، انہوں نے پیار سے سمجھایا تھا، مگر عید تو کل تھی۔ وہ ہنسا۔ ہاں مگر کل تم نہیں آئے تھے نا، اس لیے انہوں نے اس کا سر تھپکا اور اپنی بیٹی کی دونوں ساسوں کی طرف بڑھ گئی تھی جو دونوں دائیں بائیں بیٹھی تھی اور درمیان میں چندہ تھی۔ چاند میاں تمہاری چندہ اب تمہیں کم ہی کم ملا کرے گی، کوئی اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ بے ساختہ پلٹا اور ڈیڈی مسکراتے ہوئے اسے بہت کچھ سمجھا گئے تھے۔ اس نے بے اختیار قہقہ لگا کر سامنے دیکھا اور پھر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ جی تو ریڈرز، کیسا لگا آپ کو یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ناول؟ اگر تو ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔